محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بد کردار شخص نے ایک معصوم لڑکی کے خفیہ مناظر محفوظ کر کے اسے بلیک میل کرنا شروع کیا اور اسے بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ لڑکی نے ڈرنے کی بجائے اسے رقم دینے کے بہانے ایک ویران جگہ پر بلایا۔ وہ شخص مسکراتا ہوا رقم لینے پہنچا، لیکن جب لڑکی نے رقم والے تھیلے کی زنجیر کھولی تو اس کے اندر سے نوٹوں کی بجائے ایک ایسی چیز نکلی جسے دیکھ کر اس شخص کے پاؤں سن ہو گئے اور وہ وہیں زمین پر گر پڑا، کیونکہ اس تھیلے میں اب کیوں ڈر رہے ہو؟ اب بھی مجھے بلیک میل کرو۔ کیا تم میرے ساتھ برا کرو گے؟ مجھے سولی چڑھاؤ گے؟ لوگوں کے آگے مجھے بدنام کرو گے؟ اب کیوں خاموش ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، پلیز اس کو اندر رکھو، میں مر جاؤں گا۔ ایسا مت کرو۔ جبکہ میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اتنی آسانی سے کیسے اندر رکھ دوں؟ تم نے میرا جینا حرام کر دیا، مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں سکون سے 2 گھڑی سانس لے سکوں۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تمہیں جانے دوں گی؟ یہ کہہ کر جیسے ہی میں قریب آئی تھی، فضا میں گولی کی آواز گونجی تھی۔ میرے قدم بے اختیار پیچھے ہوئے تھے۔ دائیں جانب سر گھما کر دیکھا تو مجھے ایک بار پھر شدید غصہ آیا تھا۔ سامنے ایس پی حمزہ مبین کھڑا ہوا تھا۔ میرا دل کیا اس آدمی کا اس وقت منہ نوچ لوں جس نے میرے پورے منصوبے کو برباد کر دیا تھا۔ حمزہ مبین فوراً میرے پاس چلا آیا تھا اور اس آدمی کو کھڑا کیا تھا اور اپنے ساتھ آئے اہلکار کے حوالے کر کے بولا، اس کو گاڑی میں ڈال کر سیدھا پولیس اسٹیشن لے جاؤ، میں اس کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اہلکار فوراً ہی اس کے تابع داری میں سر جھکا کر جلدی سے اس آدمی کو ہتھ کڑی لگا چکے تھے، جبکہ حمزہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس کو اندر ڈالو، پاگل ہو تم؟ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے چلی تھی۔ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے تو پھر میرے پیچھے کیوں چلے آئے؟ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ لوں۔ اگر وہ وردی میں نہ ہوتا تو میں ایسا کر بھی گزرتی، لیکن ابھی اس وقت میں بے حد مجبور تھی، جبکہ وہ میرے ہاتھ سے اس اشیاء کو چھین کر اس تھیلے میں ڈال کر واپس زنجیر سے باندھ چکا تھا اور میرا بازو پکڑ کر بولا، تمہارا دماغ دادی ٹھیک کریں گی، پاگل ہو چکی ہو تم؟ اتنے بڑے مسئلے کو اس طرح حل کرنے چلی آئی تھی۔ اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا اور وہ تمہیں نقصان پہنچا دیتا تب تم کیا کرتی؟ اور اگر اس نے تمہیں نقصان پہنچا دیا تب تم کیا کرو گی؟ جبکہ میں نے اس سے اپنا بازو چھڑا کر بولی تھی، میں مر جاؤں یا جیتی رہوں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمہارا سر درد نہیں ہے، تم صرف اور صرف میری دادی کے دوسرے پوتے ہو، میرے کچھ نہیں لگتے۔ جبکہ میں تمہارے پاس مدد کے لیے آئی تھی، تمہارے آگے روئی تھی، تم سے درخواست کی تھی کہ صرف ایک دفعہ میرے کیس کو دیکھ لو۔ تب تم نے کیا بولا تھا کہ جا کر اپنے باپ کو بتاؤ جو تمہیں سر پر بٹھاتا ہے۔ اب کیوں چلے آئے ہو میری مدد کے لیے؟ وہ بولا، صرف اپنی دادی کی وجہ سے۔ اگر تم ہمارے خاندان کی عزت نہ ہوتی کبھی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا۔ ویسے تو مجھے افسوس ہی ہو رہا ہے کہ کیوں آیا ہوں۔ اس آدمی کے ہاتھ میں بندوق دے دیتا اور حکم صادر کرتا کہ تمہارے سینے میں اتار دیں۔ تم جیسی عورت کو بچانا سر پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ اب چلو گھر۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس پرانی عمارت کا کوئی سریا اٹھا کر اس کے سر پر مار ڈالوں، لیکن میں اس وقت اتنا مجبور تھی کہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ حمزہ کو بتاؤں کہ یہ کیس کیا ہے اور یہ کس طرح سے حل کیا جائے گا، لیکن اس وقت میں اتنے غصے میں تھی کہ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم گھر آ گئے تھے۔ اس نے مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑا تھا اور بولا، اندر جاؤ،
رات میں تم سے بیٹھ کر بات کرتا ہوں۔ خبردار جو تم نے کسی سے بھی طرح کی بات کی یا کسی سے بھی کوئی بدتمیزی کی، خاص کر دادی سے، دور رہنا۔ تم نے کل رات بھی ان سے بہت بدتمیزی کی ہے۔ صبح وہ رو رہی تھیں، جبکہ میں ان کی بات سنے بغیر گاڑی سے اتری تھی اور چپ چاپ اندر آ گئی تھی۔ ایک نظر دادی کے کمرے پر ڈالی تھی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ دل و دماغ بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا پورا کمرہ اجاڑ دوں۔ اس وقت مجھے حمزہ پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں کیوں مداخلت کر رہا ہے۔ جب میں نے مدد مانگی تھی تب مدد کیوں نہیں کی؟ اب کیا ضرورت ہے اس تماشے کی؟ میں دروازے کے پاس ہی لگ کر بیٹھ گئی تھی اور غصے سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں چیخ کر بولی، جو بھی ہے ابھی فی الحال چلے جاؤ، مجھے کسی سے کوئی بھی ملاقات نہیں کرنی۔ باہر سے دادی کی لرزتی ہوئی آواز آئی تھی، ارے بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں، کیا ہو گیا ہے آیت، اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ ان کی آواز سن کر میں تھم گئی تھی۔ ان کی لرزتی ہوئی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بیمار ہیں۔ چند لمحے کے بعد میں نے گہری سانس لی اور دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی وہ اپنی لاٹھی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں ان کا ہاتھ تھام کر اندر لے آئی تھی، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے چندہ، صبح صبح کہاں چلی گئی تھی؟ حمزہ نے بھی تمہارا 2 سے 3 دفعہ پوچھا تھا، تمہارے بابا بھی کافی پریشان لگ رہے تھے، تم ٹھیک ہو نا؟ جبکہ میرا دل کیا دادی کو اپنا مسئلہ بتا دوں، لیکن میں جانتی تھی یہ پرانے خیالات کی ہیں، بلا وجہ بات بڑھ جائے گی، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ چند لمحوں کے بعد میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، بس ویسے ہی دوست کی طرف چلی گئی تھی۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن آپ حمزہ کو سمجھا دیں میرے معاملات سے دور رہا کریں، مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے، بلا وجہ میرے معاملات مداخلت کرتا ہے۔ جب میں اسے کچھ نہیں کہتی، اس سے بات نہیں کرتی، تو پھر وہ کیوں میرے معاملے میں گھستا ہے؟ وہ بولے، ایسے کیسے نہ گھسے، وہ تمہارے معاملے میں، وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، تمہاری عزت کیا کرو اس کی۔ جبکہ دادی کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اصل وجہ ہی یہ تھی کہ مجھے حمزہ پسند نہیں تھا اور گھر والے میری شادی زبردستی اس سے کروانا چاہتے تھے۔ میں دادی کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیوں میری پسند کے خلاف جا کر حمزہ سے شادی کروانا چاہتی ہیں؟ مجھے وہ ایک آنکھ پسند نہیں ہے، آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح کر رہی ہیں؟ ساری زندگی مجھے اس کے ساتھ گزارنی ہے، اگر میرا ہی دماغ اس سے نہیں ملے گا تو میں زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہ بہت ہی بدتمیز اور بدلحاظ انسان ہے، اسے صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی سے سروکار ہے، اس کے علاوہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میری بات سن کر دادی اب خاموش ہو گئی تھی۔ چند لمحے تک وہ کمرے میں بیٹھی رہی تھی اور پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اگر ایسی بات ہے وہ تمہیں بالکل نہیں پسند تو ہم آج رات بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ تمہاری زندگی ہے اور میں تمہاری زندگی میں واقع ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، ویسے بھی تمہاری ماں نہیں ہے، ساری زندگی تم نے ترس بھری ہی گزاری ہے، اگر شوہر بھی پسند کا نہ ملا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں۔ دادی بے شک اپنی چلاتی تھی لیکن ہم بچوں کی بھی سنتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ان کے لہجے کی مایوسی مجھے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ مجھے حمزہ پر شدید غصہ آنے لگا تھا، کاش یہ انسان اچھا ہوتا تو آج میں اس سے شادی کر لیتی، لیکن جتنا اس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا مجھے وہ بالکل نہیں پسند تھا۔ تھوڑی دیر تک میں ایسے ہی کمرے میں ٹہلتی رہی تھی اور پھر شاور لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ پوری رات میں جاگتی رہی تھی، صبح بمشکل میری 1 گھنٹہ آنکھ لگی تھی۔ اب مجھ سے مزید جاگا نہیں جا رہا تھا، بستر پر لیٹتے ہی میں کب گہری نیند میں ڈوبی
مجھے علم نہیں تھا۔ میری آنکھ شام کے 5 بجے دادی کے جگانے پر کھلی تھی۔ وہ میرے سر پر ہی پریشانی بھرا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، دفتر سے فون آیا ہے، حمزہ بھی وہاں پہنچ گیا ہے، تم مجھے لے کر چلو۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، بے سکونی ہو رہی ہے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں بھی بچ نہیں پاؤں گی۔ اپنے باپ کے لیے ایسی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس دنیا میں اگر میں کسی سے زیادہ محبت کرتی تھی تو وہ میرے بابا جان ہی تھے۔ میں فوراً ہی بستر سے اتری تھی، دوپٹہ لیا تھا اور باہر کی طرف بھاگی تھی، اس بات سے انجان کہ دادی پیچھے سے پکار رہی تھی۔ لیکن دادی کی بات سن کر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں پورچ میں داخل ہوئی تھی جب مجھے ایک بار پھر حمزہ پر شدید غصہ آیا تھا۔ بابا جان اکثر کہتے تھے کہ میں تمہیں ڈرائیونگ سکھاؤں گا، لیکن وہ منع کر دیتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے اس کے بہت سے پر نکل چکے ہیں، اگر ڈرائیونگ سیکھ گئی تو ہم سب کے سر پر کھڑی ہو کر ناچے گی۔ میں واپس کمرے میں آئی تھی، دادی بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اب انہیں غور سے دیکھا تھا۔ وہ بولی، تم مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، میرا بیٹا ہسپتال میں ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ جبکہ میں ان کی بات سن کر بولی، آپ پہلے ہی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور ہسپتالوں میں کئی طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، میں آپ کو لے جاؤں گی، فی الحال آپ گھر پر رہ کر دعا کریں۔ وہ بولی، تو مجھے وہاں پہنچ کر لمحہ بلمحہ خبردار کرتی رہنا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اپنے موبائل سے کیب کی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد کیب آ گئی تھی اور میں پیسے لے کر فوراً ہی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے ان کے بتائے ہوئے ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ ریسیپشن پر ہی مجھے حمزہ کھڑا ہوا نظر آ گیا تو میں دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا بازو پکڑ کر بولی، میرے بابا جان کیسے ہیں؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہاں پر ہیں؟ میں نے ایک ساتھ کئی طرح کے سوال کیے تھے۔ مجھے دیکھ وہ ایک لمحے کے لیے چونک گیا تھا۔ اس کا چہرہ میں نے بھی اب غور سے دیکھا تھا، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں لال ہو رہی تھیں، یعنی بابا جان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ حمزہ بہت مضبوط انسان تھا، وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں روتا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، کب سے وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں؟ تمہیں کس نے بتا دیا کہ وہ ہسپتال میں ہیں؟ میں بولی، دادی نے بتایا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ بابا کہاں پر ہیں؟ اس نے ایمرجنسی وارڈ کی طرف اشارہ کیا تھا اور بولا، روم نمبر 22 میں چلی جاؤ، جلدی جاؤ، میں بھی دوائیاں لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور فوراً کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ 22 نمبر روم میں جیسے ہی داخل ہوئی، میرے قدم تھم گئے تھے۔ بابا جان چت لیٹے ہوئے تھے، ہاتھ میں ڈرپ چڑھ رہی تھی، چہرے پر آکسیجن ماسک تھا اور دل کی مشین بھی ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ میں تڑپ کر بابا جان کے پاس گئی تھی اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولی تھی، بابا جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ابھی میری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تھی اور ایک نئی پریشانی میرے پہلے ہی سر پر کھڑی ہو چکی تھی۔ میری آواز سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے تک وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں پریشان ہو کر ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بابا کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ جبکہ انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھا کر اپنا آکسیجن ماسک نکال دیا تھا۔ فوراً تڑپ کر بولی تھی، نہیں بابا اسے نہیں نکالیں، مگر انہوں نے مجھے ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے ایک گہری سانس لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں بولے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آیت میرے قریب آؤ۔ میں تھوڑا فاصلے پر تھی، میں اب ان کے منہ کے بالکل پاس ہو گئی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چند لمحوں
ہم دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی رہی تھی، اور پھر بابا بولے، جو اسے سن کر میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کو کیا فکر ستا رہی تھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولی، بابا جان بس کر دیں۔ بابا کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے، آپ کو میری لمبی عمر لگ جائے، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور جیسا آپ سوچ رہے ہیں وہ سب بھی ہم لوگ کریں گے، لیکن ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ابھی صرف اور صرف آپ اپنی صحت پر توجہ دیں۔ دادی اتنا رو رہی تھی، ان کو بھی آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ کیوں اپنی بوڑھی ماں کو اس عمر میں پریشان کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ بولے، کیا تم اپنے باپ کی بات نہیں سنو گی؟ میری کوئی اوقات نہیں ہے؟ کیا ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش کو پورا نہیں کرو گی؟ بابا جان کی بات سن کر میں فوراً سے تڑپ گئی تھی۔ میں ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس دفعہ روتے ہوئے بولی، اس طرح مت بولیں بابا جان، میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بولے، مجھے میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، میرے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ بابا جان کی بات مان لو اور ہاں کہہ دو، ساری زندگی، ورنہ تمہیں پچھتاوا رہے گا کہ تم نے اپنے باپ کی آخری خواہش کو پورا نہیں کیا۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، حمزہ راضی نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اس حالت میں نکاح نہیں کرے گا۔ بابا جان کا کہنا تھا کہ تم ابھی کے ابھی ہسپتال کے کمرے میں میرے سامنے حمزہ سے نکاح کر لو، تاکہ میں سکون سے اللہ کے حوالے ہو جاؤں۔ اگر تم کنواری رہی اور میں اس دنیا سے چلا گیا تو میں وہاں پر بہت بے سکون رہوں گا۔ میں دنیا سے جانے سے پہلے تمہیں مضبوط ہاتھوں میں دیکھ جانا چاہتا ہوں۔ بابا جان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن اب حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ مجبوراً مجھے ان کی بات ماننی پڑی تھی۔ بابا جان بولے، حمزہ راضی ہو چکا ہے، اس نے ہی مجھے بولا ہے کہ میں تم سے بات کروں، اگر تم راضی ہو تو میں اسے حکم دے دیتا ہوں، وہ فوراً سے مولوی صاحب اور گواہوں کا انتظام کر لے گا۔ مجھے حمزہ پر ایک بار پھر رج کر غصہ آ گیا تھا۔ یہ انسان سوائے میرے ضبط کے امتحان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لیتا تھا۔ میں نے رضامندی دے دی تھی اور حمزہ کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی حمزہ دوائیاں لے کر آ گیا تھا اور بابا جان کے حکم کے مطابق دوبارہ جا کر مولوی اور گواہوں کا انتظام کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی 2 دفعہ آئے تھے اور چیک اپ کر کے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ان کو کسی بھی طرح کا ذہنی دباؤ نہیں دینا، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تقریباً کوئی 15 منٹوں بعد حمزہ دوبارہ کمرے میں آ گیا تھا، وہ بھی اب بابا کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، جبکہ بابا اب ان کا ہاتھ تھام کر بہت ہی آس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو مجھے بہت آگ لگا رہی تھی۔ بابا جان اس کو دیکھتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں حمزہ، تم دونوں کی بچپن سے کبھی نہیں بنی ہے، لیکن یہ رشتہ میں اپنی زندگی میں جوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری بیٹی نادان ہے، اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو معاف کر دینا، کبھی بھی اسے ناراض نہ ہونا، وہ بہت معصوم ہے۔ جبکہ حمزہ نے ایک نظر مجھے خاموش نظروں سے دیکھا اور پھر بابا جان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بولا، چاچو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے گا، آپ ہمارے سر پر تا حیات رہیں گے، نکاح آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن آپ پلیز اس طرح کی باتیں نہیں کریں، میرا بھی دل گھبرا رہا ہے۔ بابا جان نے اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، آنکھیں بند کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مولوی صاحب اور گواہ وغیرہ آ گئے تھے۔ جس انسان سے میں شدید ترین نفرت کرتی تھی، جس کی شکل دیکھنا بھی میرے بس سے باہر تھا، آج میں اس کے ساتھ نکاح کر رہی تھی۔ ہر دن میں اس منصوبے کے ساتھ سوتی تھی کہ کس طرح مجھے اس نکاح کو ختم کرنا ہے، لیکن آج میں حمزہ کے نام ہو گئی تھی۔
مجھے ایک اور چیز کا بھی ڈر لگ رہا تھا کہ جب اسے میری حقیقت کا علم ہوگا تو وہ کیا کرے گا۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان ہی نکل رہی تھی۔ اور کلمات جب دہرا رہے تھے تو میری نظر بابا جان کے چہرے پر تھی۔ جیسے جیسے مولوی صاحب کلمات کے دہرائی جا رہے تھے، بابا جان کے چہرے کی چمک بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے باپ کی خاطر بنا جھجکتے ہوئے کہا، قبول کر لیا تھا۔ اس طرح حمزہ نے بھی نکاح قبول کر لیا، اور پھر نکاح کے بعد دعا ہوئی اور سب آپس میں گلے ملنے لگے تھے۔ میں بس منہ بسور کر بیٹھی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد مولوی صاحب اور گواہ وغیرہ کمرے سے چلے گئے تھے، اور میں اور حمزہ بابا کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ بابا جان نے میرا ہاتھ پکڑ کر حمزہ کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ ابھی حمزہ کچھ کہتا جب اچانک بابا جان نے ہم دونوں کے ہاتھ میں ہی 3 ہچکیاں کیا لی تھیں، وہ تو کچھ سمجھ پاتے۔ اسی پر ان کی دل کی پٹی سیدھی ہو چکی تھی، سانس بند ہو چکی تھی اور آنکھیں اوپر چڑھ گئی تھیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑا تھا اور میں بابا کو پوری طرح سے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ بابا جان آنکھیں کھولیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح ایسے نہیں جا سکتے مجھے چھوڑ کر۔ میری جان نکل رہی تھی۔ جس انسان کی وجہ سے میں زندہ تھی، جس انسان نے مجھے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، وہ میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی لمحہ نہیں تھا، میری جان نکل رہی تھی۔ حمزہ فوراً ہی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے باہر جا چکا تھا۔ 5 سیکنڈ کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ وہ آیا اور فوراً ہی ہم دونوں کو پیچھا کر دیا گیا۔ میں بہت بری طرح سے رو رہی تھی، اور کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ بابا جان نہیں رہے، اور پھر 5 سیکنڈ کے بعد ڈاکٹر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ یہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ ہارٹ اٹیکس یہ برداشت نہیں کر رہے۔ میں اپنا سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرا باپ مر گیا تھا، نہ میرے سر پر ماں کا سایہ تھا اور نہ اب باپ کا۔ میں بہت زیادہ روئی تھی، اتنا کہ عملے والے بھی مجھے حوصلے دے رہے تھے کہ آپ اس طرح خود کو اذیت مت دیں۔ آپ روئیں گی تو آپ کے بابا کو تکلیف ہوگی۔ لیکن میری برداشت اب ختم ہوتی جا رہی تھی، اور میں ایک دم میں وہیں زمین پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایک بیٹی کے لیے اس کا باپ اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر بیٹیوں کا باپ اس دنیا سے چلا جائے تو بیٹیاں بھری دنیا میں تنہا رہ جاتی ہیں، نہ ان کے سر پر کسی چیز کا سایہ ہو بچتا ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی سہارا رہتا ہے۔ میں مانتی ہوں شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں، بیٹے بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی ماؤں کا بہت زیادہ اور اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جو بات باپ کی ہوتی ہے نہ آج تک کوئی مرد لے سکا ہے، نہ ان کی جگہ، اور نہ آج کے بعد کبھی کوئی لے پائے گا۔ میں تقریباً کوئی 2 گھنٹوں کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ میں اسی بیڈ پر تھی جس پر بابا جان کو لٹایا ہوا تھا، اور اب وہ وہاں پر نہیں تھے۔ یقیناً ان کی باڈی کو سرد خانے لے کر گئے تھے۔ میں فوراً بیڈ سے اتری تھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ریسیپشن پر جا کر جب میں نے معلومات لی تب مجھے معلوم ہوا کہ بابا جان کی باڈی کو سرد خانے لے گئے ہیں۔ میں بنا دوسری بات سوچے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں گھر کیسے پہنچوں گی، لیکن کہتے ہیں نا جب آپ حواس میں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مدد بھیج ہی دیتا ہے۔ نہ جانے کون سا فرشتہ صفت بندہ مجھے رکشے میں فری کے اندر گھر چھوڑ گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو پورا گھر ماتم میں مبتلا تھا۔ میری پھپھو، باقی کے خاندانی رشتہ دار سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ دادی بھی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ سب ان کے پاس بیٹھ کر افسوس کر رہے تھے۔ گھر میں سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ یہ لمحہ ایک اولاد کے لیے واقعی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں وہیں دروازے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا پورا گھر اجڑ گیا ہو۔ باپ کے ہونے سے گھر میں رونق ہوتی ہے، اگر باپ نہ ہو تو ایک بڑا محل جس میں 1000 لوگ بھی موجود ہوں وہ بھی ویران ہی لگتا ہے۔ دادی جان کی نظر مجھ پر بے اختیار گئی تھی، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان سے لاٹھی کے بغیر نہیں چلا جاتا تھا۔
لیکن آج وہ لاٹھی کے بغیر میرے قریب چلی آئی تھی اور پھر مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ دادی کا لمس ملنے کی دیر تھی کہ میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، مگر وہ نہیں رو رہی تھی، وہ مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ میری بچی، بس کر دو، اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری جان، اللہ حافظ، تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ دیکھو میں ماں ہوں مگر صبر کر رہی ہوں، تم بھی صبر کرو۔ لیکن میں صبر کیسے کر سکتی تھی؟ میرا باپ چلا گیا تھا، میں کیسے اپنے دل کی کیفیت بیان کرتی کہ جن بیٹیوں کا باپ ہوتا ہے یہ درد وہی سمجھ سکتی ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنا درد شدت سے اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر پاتی، جیسا درد وہ محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بابا کی باڑی آ گئی تھی گھر۔ حمزہ کی حالت بہت خراب تھی، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے باپ کے بعد میرے باپ کو ہی اپنے باپ کی جگہ دیکھا تھا، اس کا درد بھی حقیقی تھا۔ ہم دونوں ہی بابا جان کی میت کے پاس بیٹھے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ وہ بھی بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، خدا کے لیے چاچو آنکھیں کھولیں، میں کس طرح سے اس گھر کو سنبھالوں گا؟ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کیوں چلے گئے ہیں؟ آپ کے چلے جانے سے میں بہادر ہوں، کل میں اسے سب کچھ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں کھو سکتا۔ بابا جان کو کھو چکا ہوں لیکن آپ کو کیسے کھو دوں؟ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں۔ مگر بابا ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد خاندان کے مردوں اور بابا جان کے دوست احباب نے ہی حمزہ کو حوصلہ دیا تھا اور بابا جان کی میت کو لے کر وہ لوگ قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مجھے بھی محلے کی عورتیں اور خاندان کی عورتوں نے ہی پکڑا ہوا تھا، ورنہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ بابا جان کی میت کو پکڑ کر کہیں دور لے کر جاؤں، ان کو اپنی آغوش میں چھپا لوں۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ان ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ بابا جان کی موت کو پورا 1.5 مہینہ بیت گیا۔ اس درمیان نہ حمزہ سے مجھ سے کوئی بات ہوئی اور نہ میں نے دادی نے بھی میرے ساتھ کی۔ اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ تم کیوں اتنی چپ ہو چکی ہو، پہلے کی طرح نہ تم بات کرتی ہو نہ بولتی ہو، خدا کے لیے اس طرح خود کو غم میں مبتلا مت کرو، تمہاری ایک پوری زندگی پڑی ہے۔ مگر شاید حمزہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، مگر ابھی تک انہوں نے نکاح کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ شاید وہ میرے درد کو سمجھ رہی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور کریں گی، لیکن اس وقت میں اس حال میں نہیں تھی کہ نکاح کے حوالے سے کوئی بھی بات سنتی یا کرتی۔ وقت دھیرے دھیرے اور گزر گیا تھا، تقریباً کوئی 15 دن مزید بیت گئے تھے۔ آج معمول کا دن تھا، میں لاؤنج میں بیٹھی خاموش نظروں سے بابا جان کی جگہ کو دیکھ رہی تھی، جہاں عموماً وہ کام سے آنے کے بعد بیٹھتے تھے اور میں بھاگ کر انہیں پانی پلاتی تھی۔ ہمارے گھر میں 3 ملازم تھے، ایک شیرو، ایک نورا اور تیسرا چوکیدار رحمت بابا، لیکن میں نے سب کو سختی سے منع کیا کہ بابا جان کو صرف پانی میں دوں گی۔ آپ بابا جان کے جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بولوں گی، لیکن بابا جان کو پانی میں دوں گی۔ مگر آج 2 مہینے بیت گئے تھے اور میں نے اپنے باپ کو پانی نہیں دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے دادی سے خواہش ظاہر کی کہ بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، لیکن حمزہ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں اس کو لے کر نہیں جاؤں گا، وہاں جا کر یہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جائے گی۔ اس کی بات ٹھیک تھی، لیکن اس وقت اس کی بات مجھے زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ اس کو میرا درد سمجھنا چاہیے تھا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، لیکن آج کل کے دور میں سب کو صرف اپنا دکھ نظر آتا ہے، اگلے کا دکھ ان کی نظر میں بالکل معمولی سا ہوتا ہے۔ میں صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے میں حمزہ داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں کافی بدمزہ ہوئی، ارادہ اٹھ کر جانے کا تھا، لیکن وہ میرے پہلو میں ہی بیٹھ گیا تھا، مجھے سلام کرنے لگا تھا اور اس دفعہ چونک کر اس کی
طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے بنا ڈرامے کے جواب دے دیا کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، طبیعت کیسی ہے؟ دادی بتا رہی تھی کل بھی رات کو تم نے کچھ نہیں کھایا، کھانا بھی تم دھیان سے نہیں لے رہی۔ تم جانتی ہو نا اگر وقت پر کھانا نہ کھاؤ تو طبیعت خراب ہو جاتی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموش رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک بار پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تم سے اس آدمی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اگر اپنا ایٹیٹیوڈ تھوڑا کم کر لو گی تو ہم دونوں اس کیس کے بارے میں بات کر سکیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک دم غصہ سا آ گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ چند لمحے تک میں نے اپنے آپ کو ضبط کیا تھا، لیکن اب میرا ضبط ٹوٹ سا گیا اور میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ بابا جان نے اگر تمہارا اور میرا نکاح کروایا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم میرے باپ بن جاؤ۔ آئی بات سمجھ؟ جو تمہاری کر رہی ہے اوقات بھی نہیں ہے، اس لیے اوقات میں رہو۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے اس طرح سے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہارا برا حشر کر دوں گی۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا سخت لہجے میں، تمہارا باپ مرا ہے تو میرا بھی چاچو مرا ہے، جو میرے لیے میرے باپ سے بڑھ کر تھا۔ ہر انسان کو صرف اپنا دکھ نظر آتا ہے، اگلے کا نہیں۔ میں تم سے کون سی ایسی غلط بات کی ہے؟ کیا تمہیں اس کیس کو نہیں دیکھنا؟ بتاؤ مجھے، اس نے ایسا بھی کیا کیا تھا جو تم اس کے ساتھ وہ سلوک کرنے گئی تھی؟ کچھ دیر زیادہ دماغ چلنے لگ گیا تھا۔ اگر اس آدمی نے تمہارے خلاف ہی کوئی کمپلین کر دی پھر کیا کرو گی؟ جب تک مجھے بتاؤ گی ہی نہیں تو میں اس کیس کو کیسے ہینڈل کر دوں گا؟ اور 2 مہینے ہو چکے ہیں، اتنا ایڈریس بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے لہجے سخت لہجے میں اب خاموش ہو گئی۔ کہیں نہ کہیں وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ مجھے اپنے غصے کو ایک طرف رکھ کر طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ غصے سے میری دماغ کی نسیں پھول گئیں، لیکن اب دھیرے دھیرے سب کچھ معمول پر آ گیا تھا اور میں اسے دیکھتے ہوئے ماضی میں کھو گئی تھی۔ 6 مہینے پہلے میری ملاقات یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے ہوئی تھی جس کا نام عادل تھا۔ عموماً میں کسی بھی لڑکے سے بات چیت نہیں کرتی تھی، کیونکہ بابا جان کا کہنا تھا کہ مرد اور عورت کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے، ان میں شیطانیت آ جاتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی دوستی لڑکیوں تک قائم کرو۔ مجھے بابا کی بات بالکل درست لگتی تھی، کیونکہ میں حمزہ کے ساتھ بڑی ہو رہی تھی۔ ہم نے صرف اور صرف ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کیا تھا، کبھی ہماری بن ہی نہیں پائی تھی، تو آگے میں کسی لڑکے سے کیا ہی بناتی۔ میری صرف ایک سہیلی تھی جس کا نام عائشہ تھا، ہم دونوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اتفاقی طور پر وہ اس دن یونیورسٹی نہیں آئی تھی اور میں بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ تب عادل میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کر جانا چاہتی تھی، تب وہ بولا، محترمہ بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کافی دیر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ کئی دنوں سے یہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ آپ کبھی اکیلے جائیں، مل جائیں۔ اس کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ بولا، ارے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں لڑکوں سے مذاق نہیں کرتی اور نہ ہی میں تم سے بات کرتی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا اپنی حدود میں رہو۔ جس طرح میں حمزہ کو ٹریٹ کرنے لگی تھی اسے بھی میں نے اس طرح سے ٹریٹ کیا تھا، مگر اچانک میرا ہاتھ تھام کر بولا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ میں جانتا ہوں یہ باتیں انسان کو بہت نامناسب لگیں گی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر سن ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یونیورسٹی مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ کان کی لو سے لے کر انگوٹھے کی چھوٹی انگلی تک میں لال سرخ ہو چکی۔ وہ مجھے مزید دیکھتے ہوئے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے بہت محبت کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا، آپ
جب بولیں گی میں آپ کے گھر رشتہ لے آؤں گا، آپ بس ایک دفعہ میرے بارے میں سوچ لیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور فوراً اپنی کلاس میں چلی گئی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ نہ جانے اسے میرا نمبر کہاں سے ملا تھا کہ اب وہ بھی مجھے میسج کرنے لگا تھا۔ انسانی فطرت ہے، جہاں محبت نظر آتی ہے وہاں وہ ڈھل ہی جاتا ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی اٹینشن، میرے بالوں کو پرواہ کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف دو مرد دیکھے تھے، ایک بابا جان اور دوسرا حمزہ۔ بابا جان تو بہت اچھے تھے، لیکن حمزہ جو جوان اور میری عمر کا تھا وہ صرف مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت جلد عادل کی طرف مائل ہو گئی تھی، اور پھر اچانک یونیورسٹی کا ٹرپ ناران کاغان کی طرف جانے لگا تھا۔ میں نے بابا جان اور دادی سے بہت مشکلوں سے اجازت لی تھی۔ حمزہ نے بہت ڈرامے کیے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بھیجنے کی، یہ کم عمر ہے اور نا سمجھ بھی، اور حد سے زیادہ جذباتی بھی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ مگر میں نے اسے کھڑی کھوٹی سنا کر خاموش کروا دیا تھا، اور یونیورسٹی کے ساتھ چلی گئی تھی، اس بات سے کہ چلی گئی تھی انجان کہ میرے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ ہونے والا ہے۔ ٹرپ میں 3 دن کے لیے گیا تھا، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ عادل میرے ساتھ ہی تھا، اس لیے میں بہت زیادہ خوش تھی۔ 3 دنوں کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے تھے، مگر ان 3 دنوں کے بعد جو قیامت مجھ پر آئی تھی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ عادل نے میری ویڈیو بنائی تھی جس میں کپڑے میں تبدیل کر رہی تھی، اور اس نے وہ ویڈیو مجھے سینڈ کی تھی۔ واپسی اتنی بھیانک ہوگی میں نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر تک میں نے اسے کوئی رسپانس نہیں دیا، اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ میری پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال اٹھائی تھی، اور زور زور سے ہنسنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ میں بالکل خاموش تھی۔ وہ بولا، پوری یونیورسٹی کے سامنے تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، بلا وجہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے ذلیل و رسوا کرتی ہوں۔ اب بتاؤ کیسا لگا میرا تحفہ؟ تمہیں یاد ہے نا، ٹرپ پر جانے سے پہلے تم سے بولا تھا کہ واپس آ کر میں تمہیں ایک بہترین سرپرائز دوں گا۔ اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے میرا سرپرائز؟ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنا شروع ہو گئے۔ میں فوراً سے بولی، عادل تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم نے خود بولا تھا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں روتی ہوئی آواز سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور پھر بولا، محبت نہیں کرتا میں، اور نہ کبھی کسی سے لڑکی سے کروں گا۔ جس سے میں کرنی تھی وہ میں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اب جو بھی کرتا ہوں اپنے پیسوں کے لیے کرتا ہوں۔ تم چاہتی ہو کہ یہ ویڈیو یونیورسٹی گروپ یعنی انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے تو مجھے ایک موٹی رقم دو، اپنی بدنامی سے تیار رہنا۔ تمہارا کزن پولیس میں ہے، تمہارا باپ ایک سرکاری عہدیدار ہے، تمہاری دادی نیک عورت ہے، خاندان کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو میرا تم نے کیا کیا میرے ساتھ جو بھی ہوگا سوچو۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ رونے لگی، ان کی منت سماجت کرنے لگی، مگر اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ پیسے دو اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنے پاس جمع کی ہوئی 1.5 لاکھ کی رقم اس کو دے دی تھی، مگر پھر 2 دن کے بعد اس نے دوبارہ پیسوں کا مطالبہ کر دیا تھا، اور اب وہ پیسے کہاں سے دے گئی ہے اسے مانگتی بھی وجہ پوچھتے ہوا، اور ان کو میں وجہ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس نے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کی جو مجھے مسلسل میسیجز کر کے پریشان کر رہے تھے۔ کوئی مجھ سے میری قیمت پوچھ رہا تھا، کوئی میرے وجود کی تعریفیں کر رہا تھا۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور دکھ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو اس طرح ذلیل و رسوا کیا جائے۔ تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب عادل کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے بچپن ہی سے کسی جانور سے ڈر نہیں لگتا تھا، میں ہر جانور کو بہت آسانی سے تھام لیتی ہوں۔
چھپکلی ہو یا کاکروچ ہو، حتیٰ کہ سانپ بھی۔ اور مجھے عادل کی کمزوری کا معلوم تھی، اسے سانپ سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور میں نے گلی میں آنے والے سپیرے سے 2 دن کے لیے اس کا سانپ ادھار لیا تھا، ایک اچھی خاصی رقم دے کر علی بھائی کے فوراً سے سیٹ اپ پر مجھے معاف دے دیا تھا۔ میں نے اسے بولا تھا کہ میں تمہیں ایک ساتھ بہت بڑی رقم دوں گا کہ تم یونیورسٹی کی بس پچھلی عمارت میں آؤ جو ابھی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے حمزہ سے بات کی تھی کہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، کچھ شیئر کرنا ہے، تب اس نے مجھے جھاڑ دیا تھا کہ اب کیوں چلی آئی ہو میرے پاس، جب تمہارے پاس ضرورت ہوتی ہے تب تم نہیں آتی، اب کیا کرنے کے لیے آ گئی ہو؟ میں بالکل خاموش ہو گئی، اس بات سے انجان کہ وہ پہلے ہی ان تمام صورتحال سے واقف ہیں۔ میں اس عمارت میں تھیلے میں سانپ ڈال کر لے گئی تھی، میرا ارادہ اس سانپ سے عادل کو نقصان پہنچانے کا تھا، میں اس کو مار دینا چاہتی تھی، دماغ اس قدر خراب تھا۔ لیکن آخری موقع پر حمزہ پہنچ گیا تھا اور پھر اس نے سب کچھ تبدیل کر دیا۔ میں اپنا ماضی بتا کر اب خاموش ہو گئی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو حمزہ کا چہرہ ضبط سے لال ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کچھ اس طرح کے ہی برتاؤ کرے گا۔ میں اپنے لیے برے الفاظ سننے کو تیار نہ تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے گالیاں دی تھیں اور میں اس دفعہ بالکل سن ہو گئی تھی۔ اس رد عمل کے لیے میں بالکل تیار نہ تھی۔ وہ میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی۔ اگر گھر کے مرد ہی اپنی عورتوں کی بات نہیں سنیں گے تو پھر وہ مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ اس نے مجھے بہت آہستگی سے الگ کیا اور میرے ہاتھ کو تھام کر بولا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے میں اس کو برباد نہیں کیا تو میرا نام حمزہ نہیں۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تم مجھے گالیاں نہیں دو گے، سزا نہیں دو گے؟ مجھے لگا تھا یہ سچائی سن کر تم مجھے طلاق دے دو گے۔ وہ بولا، وہ مرد ہی نہیں جو اپنے شوہر کی عورت کی غلطی سن کر اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی عورت کی غلطی پر پردہ ڈالتا ہے، اسے ایک موقع دیتا ہے، اور تم نے کون سا کوئی غلطی کر لی ہے؟ وہ جو تمہیں بلیک میل کر رہا تھا، تمہاری زندگی کو مشکل کر رہا تھا، سزا تو مجھے ملنی چاہیے کہ تم میرے ہی گھر میں ہونے کے باوجود مجھے معاف کر دے۔ غلط کر دیا ہے، مجھے تمہاری تکلیف سننی چاہیے تھی، جبکہ میں حیران تھی، مجھے ایسے الفاظ کی بالکل توقع نہ تھی۔ عادل کے ساتھ بھی میں بہت زیادہ رہی تھی، اس نے مجھے بہت زیادہ خیال رکھا، وہ میری پرواہ کرتا تھا، لیکن 1-2 دفعہ ایسی بات ہوئی تھی جب اس نے مجھے بہت بری طرح سے جھاڑا تھا کہ تم نے کچھ ہی کیا ہوگا، جبکہ میں اس لڑکے نے تمہیں چھیڑا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے بتانا بھی کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن آج حمزہ کی بات سن کر میں واقعہ رو پڑی کہ اپنے گھر کا مرد ہی اپنے گھر کا مرد ہوتا ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد حمزہ نے مجھے اطلاع دی تھی کہ اسے بلیک میل کرنے کے جرم میں 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے، اور وہ پیسے تمہیں واپس مل جائیں گے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے اس مسئلے سے جان چھوٹ گئی۔ وہ ویڈیوز بھی اب وغیرہ ختم کر دی گئی تھیں۔ تقریباً کوئی 2 مہینے اور گزرے، میں حمزہ میں دلچسپی لینے لگی، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرنے لگی جو میری زندگی میں میرے اتنے بڑے مسئلے کو حل کر سکتا تھا، وہ بھی اتنی آسانی سے گزار سکتا تھا۔ بے شک ہم جسے غلط سمجھ رہے تھے اس کے ہوتے ہوئے اکثر وہ باہر کامیاب نظر آتا تھے۔ انسان کے نظریے کی بات ہے، 2 انسان کھڑکی کے باہر بارش دیکھتے ہیں، ایک کو گند کیچڑ نظر آتا ہے اور دوسرے کو ہریالی۔ یہی ذہانت کا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ 2 مہینے کے بعد دادی نے کہہ دیا تھا کہ وہ اب رخصتی کریں گی۔ ان کو لگا تھا کہ میں انکار کر دوں گی، لیکن میں نے نہیں کیا تھا، اور جب یہ بات حمزہ کو معلوم ہوئی اس نے اگلے ہی دن میرا شکریہ ادا کیا، جبکہ میں بھی اس بار اس کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔
اس نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، اور میں اپنے ساتھ دینے والے لوگوں کو کبھی نہیں بھولتی، یہ میری عادت ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جیسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔